ایک اور حدیث ہے 2122 حضرت جعفر کے والد محمد فرماتے ہیں ہم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ کا تعلق بنو سلمہ سے تھا. بس ہم نے ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے متعلق دریافت کیا. بس انہوں نے ہمیں یہ بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 9 سال مقیم رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا. پھر لوگوں میں اعلان ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج فرمانے والے ہیں. بس مدینہ میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. ان میں سے ہر ایک اسی تلاش میں تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے اپنا حج مکمل کرے گا. افعال حج اسی طرح ادا کرے گا جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے. ذوالقعدہ کا مہینہ مکمل ہونے سے 5 دن باقی رہ گئے تھے اور ہم بھی نکلے یہاں تک کہ ہم ذوالحلیفہ کے مقام پہ پہنچے. محمد بن ابو بکر کی ولادت سے حضرت اسماء کو نفاس کا خون جاری ہو گیا. اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ اب وہ کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار غسل کر کے کپڑا باندھ لو پھر احرام باندھ لو. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیدا کے مقام کے قریب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ تحلیل کا آغاز کیا. میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. بے شک تمام تعریفیں، تمام نعمتیں اور تمام بادشاہیاں تیری ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلبیہ کیا اور لوگ ذل معارج اور اس جیسے الفاظ کا اضافہ کر رہے تھے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سن رہے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات نہ کہی. میں نے اپنی نظر اٹھا کر دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی سوار اور پیدل چلنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی اسی طرح دائیں بائیں ہر طرف لوگ موجود تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے کہ قرآن نازل ہونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی و تفسیر پہچانتے تھے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے ہم بھی وہی عمل کرتے. راوی کا بیان ہے ہم صرف حج کی نیت سے نکلے یہاں تک کہ جب ہم کعبہ شریف کے پاس پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر 3 چکروں میں رمل کیا اور 4 چکروں میں سکون سے چلے. یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کا ارادہ کیا. اس کے پیچھے 2 رکعت نماز برائے طواف واجب ادا فرمائی اور یہ آیت پڑھی ترجمہ اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. سورہ بقرہ 125. راوی کا بیان ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں رکعتوں میں سورہ توحید اور سورہ کافرون کی تلاوت کی. پھر آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا. پھر آپ صفا پہاڑی کی طرف تشریف لے گئے. پھر فرمایا ہم بھی اسی سے ابتدا کرتے ہیں جس سے اللہ نے ابتدا کی ہے اور آیت پڑھی ترجمہ بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. سورہ بقرہ 158. اس کے صفا پہاڑی پہ قدم مبارک رکھا یہاں تک کہ جب بیت اللہ شریف کی نگاہ اٹھائی تو اللہ اکبر کہا. پھر کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہیاں ہیں، اسی کے لیے تعریف ہے، وہ ہر چاہت پر قادر ہے. اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا کیا وعدہ پورا فرمایا، اپنے بندے سے سچ سچ کہا، دوسرے گروہوں پہ غلبہ دیا. پھر دعا کی اور اس کلام کی طرف رجوع فرمایا. پھر اترے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وادی میں پہنچ گئے. رمل فرمائے یہاں تک کہ بلند جگہ پہ چڑھے تو عام انداز میں چلے. رمل ترک کیا یہاں تک کہ مروہ پہ آئے تو اس پہ چڑھے. جب بیت اللہ پہ نظر پڑھی تو وہی کلمہ دہرائے جو صفا پہ ادا فرمائے گا اور گئے. اور جب مروہ پہ 7 چکر پورا کیا تو فرمایا اے لوگوں اگر میں اپنے کسی کام کے لیے آگے بڑھتا ہوں تو پیچھے نہیں ہٹتا. میں قربانی کے جانور نہ لایا ہوتا تو میں اسے امر بھی نہ لیتا. بس جس کے پاس قربانی رہی وہ احرام کھول کے اسے عمرہ بنا لے. بس تمام لوگوں نے احرام کھول دیے. سراقہ بن جاشم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی سال یا ہمیشہ کے لیے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا، فرمایا ہمیشہ کے لیے یہی حکم ہے۔ 3 بار قیامت کے دن تک عمرہ و حج میں داخل ہو گیا، قیامت کے دن تک عمرہ حج میں داخل ہو گیا۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تو قربانی ساتھ لائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہدی لائے۔ بس جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام کھول کر رنگین کپڑے پہن لیے اور کہا مجھے میرے باپ نے حکم دیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو نہ مانا۔ راوی کہتے ہیں حضرت جعفر کا قول ہے، حضرت جابر نے یہ الفاظ ذکر نہیں کیے۔ کوفے میں رہتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا میں اس بات کے ثبوت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا جو بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک فاطمہ نے احرام کھول کر رنگدار کپڑے پہن لیے ہیں اور سرما بھی ڈال لیا ہے، اور کہا ہے میرے والد نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا، سچ کہا، میں نے اسے اسی بات کا حکم دیا تھا۔ پھر راوی حدیث جابر کی طرف لوٹے۔ راوی کا بیان ہے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو نے کس نیت سے احرام باندھا ہے؟ انہوں نے عرض کی میں نے کہا اے اللہ میں اسی نیت سے احرام باندھتا ہوں جس نیت سے تیرے رسول نے احرام باندھا ہے، اور میرے پاس بھی قربانی کے جانور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب احرام نہ کھولنا۔ راوی کا بیان ہے قربانی کے جانوروں کی ایک پوری جماعت تھی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ لائے، تقریباً وہ 100 تھے۔ 63 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح کیے، باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیے۔ بس ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیا، ان کو اپنی ہدی میں شریک کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قربانی سے ایک ٹکڑا رکھنے کا حکم دیا، بس اسے ایک ہنڈیا میں ڈالا گیا۔ دونوں حضرات نے اس کا گوشت کھایا اور اس کا شوربہ پیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا اور اس کا شوربہ پیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہاں ذبح کیا جبکہ منا سارے کا سارا قربانی کرنے کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر فرمایا میں نے یہاں پہ وقوف کیا جبکہ عرفہ میدان عرفات سارے کا سارا موقف ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں کھڑے ہوئے اور فرمایا میں یہاں ٹھہرا، مزدلفہ تمام کا تمام ٹھہرنے کی جگہ ہے۔